قرآن مجید کی طرف پیٹھ کرنا۔ لاہور پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے قرآن کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر چلتے پھرتے قرآن کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اگر قرآن دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہو تو اس کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ان چیزوں میں بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے، زندگی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن تو ہر گھر میں رکھا ہوتا ہے، الماری میں رکھا ہے، سامنے رکھا ہے میز پہ، آپ پش سے بھی بچیں گے، وہ تو بہت زیادہ لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم حدیث میں آتا ہے، اپنے اوپر پابندیاں مت لگاؤ، اگر کرو گے تو اللہ بھی تمہیں سختی میں ڈال دے گا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بالکل ہی ایسے کہیں قرآن رکھا اور آپ اسی کی طرف پش کر کے بیٹھ جائیں، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، اب پیچھے قرآن رکھ کے میں جان کر ایسی جگہ پہ بیٹھوں، حالانکہ قرآن یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو وہاں کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ بار بار گھروں میں ہر جگہ قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کا گزرنا ہوتا ہے، اب آپ پشتی نہ کریں اس کے اوپر، بہت مشکل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نشست بنوائی تھی نا بیت اللہ میں، جو بیٹھنے کی جگہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک وہ قبلے کی طرف ہوتی تھی، بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ تو وجہ یہی ہے کہ اگر اتنی زیادہ مشکلات میں ہمیں ڈالا جاتا تو بیت اللہ میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، کتنی دور تک لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پیچھے ہٹتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ریورس میں جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بیت اللہ کی طرف پش نہ ہو جائے۔ تو یہ حرج ہے، اس حرج میں نہیں، نہ خود پڑھنا چاہیے نہ دوسروں کو ڈالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے پچھلی صف میں، اسی چکر میں کہ سامنے کوئی آ کے بیٹھ جائے گا اگلی صف میں تو اس کی پشت ہوگی میری طرف، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پچھلے صف میں کوئی تلاوت ہی نہیں کر رہا ہوتا، قرآن ہاتھ میں لے کے، مصحف ہاتھ میں لے کے تلاوت ہی نہیں کرتا ہے، تو کتنے لوگ تلاوت قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بے ادبی نہ کی جائے قرآن مجید کی، لیکن ادب کو اتنا زیادہ مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے عمل سے محروم ہو جائیں یا حرج میں پڑھنے لگیں، یہ بھی دوسری طرف ایک نوعیت کا غلو ہے۔